الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بے شمار بے حساب بخشش فرمائے. گناہ رضا کا حساب کیا ہے؟ وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا. گناہ رضا کا حساب کیا ہے؟ وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے. میرے گرچہ گناہ ہیں حد سے سوا، مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا. تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بے حساب بخشش فرمائے. پیارے اور محترم میرے بھائیوں، السلام عرض ہے کہ ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہمیں چاہیے کہ اس ذکر کا ادب کریں. یقین جانیے کہ جو ادب یہ ذکر تقاضا کرتا ہے نا، جس ادب کا، وہ ہم بجا نہیں لاتے. تو میں اپنے تمام بھائیوں سے جو کھڑے ہوئے ہیں اور جو بیٹھ نہیں سکتے، ان سے اتنا عرض کروں گا کہ اپنی توجہ یاد رکھیے گا. موبائل فون سے کھیلنا بند کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں بیٹا، بند کریں. اس کو موویاں شویاں بند کر دیں اور ساری توجہ نعت پر. اور یہ اس طرف جو کھڑے ہوئے یہ سارے خاموش ہیں. بڑی مہربانی، بڑی محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ حبیب اللہ. بابا سے بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. وہ جو نہ تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ تو کچھ نہ ہو. نہ تھے تو کچھ نہ تو، نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جان کی، وہ جان ہے تو جہاں ہو. نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو. حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے معبود، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، حکم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ اللہ کا ایستادہ اسی نام سے ہے. لوگ کہتے ہیں آسمان کھڑا ہے بغیر ستون، بغیر پلر کے کیسے کھڑا؟ اقبال کہتا ہے تم ٹینشن نہ لے، میں دسنا ایک کی بھی کھڑا ہے. خیمہ پلا کا استاد اسی نام سے ہے.
لفظی تبشمدا، اسی نام سے ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو۔ اگر نہ ہونا تو کچھ نہ ہو، وہ ہیں قرآن سے پوچھو، قرآن کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، یہ حضور ہیں تو کائنات چل رہی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے وہ جہان، وہ جہان وہ جان ہے، جان ہے۔ یہ جان ہے وہ جہان کی، یہاں جہان سے مراد کون سا جہان ہے؟ یہاں جہان سے مراد ہے عالم اکبر، ایک عالم اصغر ہے۔ عالم اصغر، عالم صغیر ہمارا جسم، ٹھیک ہے، یہ چل رہا ہے تو کیوں؟ یہ دھڑک رہا ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے نا، تو ہر اعضا کام کر رہا ہے۔ یہ دھڑکنا بند کر دے تو بندہ کیا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہی ہے نا۔ تو یہ دل جو ہے نا، دل، یہ جتنے بھی اعضاء رئیسہ جو ہے نا، اس کا یہ رئیس الاعضاء، یہ جو دل ہے نا، یہ وہ پارٹ آف باڈی ہے کہ اگر یہ دھڑکنا چھوڑ دے تو جسم ختم۔ تو دل سے یہ عالم صغیر چل رہا ہے، تو یہ عالم کبیر، اس کی بھی کوئی جان ہے۔ اگر وہ جان نہ ہو تو عالم ختم ہو جائے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ، وسلم علیہ یا روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا، سبحان اللہ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا اس شان سخاوت پہ منگتا، ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے، ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے، اور مل گیا صدقہ تیرا، کیا جو کرم شہبت تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، وہ حقیقت جبریل جسے نہ جانے تو کس طرح بھلا رتبہ تمہارا اے توڑ کے قلم یوں ہی جو لکھنا جانے، فرش والے تیری شوقت
پشوانے تیری شوکت کا علوم کیا جانے خوشروار پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خوشروار پہ اڑتا چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھے چاند کو وہ کبھی سرکار کا چہرہ دیکھ کر بولے جمال شہوانا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب نہ کوئی تجھ سا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب چشم بیدار جگا دے میرے خوابیدہ نصیب جو رضا تیری رضا رب کی جو رضا تیری رضا رب کی تم اتنے ہو قریب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو میں تو مالک یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا میرے آقا علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما تھے اور میدان تھا اور تشریف فرماتے کہ دھوپ تھی تو جہاں تشریف فرماتے وہیں سے زمین میں ایک درخت اگا ہے وہ سوکھا ہوا بغیر شاخوں کے بغیر پتوں کے لیکن جیسے ہی حضور نے وہاں بیٹھنا پسند فرمایا تو وہ درخت بڑھنا شروع ہوا اس کی شاخیں پھیلنا شروع ہوئی پھر پتوں سے بھرنا شروع ہوئی اور یہاں تک کہ اور اونچا ہو کے گھنا بھرا ہوا اور حضور پر سایہ کرنے لگا تو جو صحرا قدم رکھ دے وہاں پھول کھلے اور جبل سونے کے چاندی کے تیرے ساتھ چلے جو ٹہلی کو پکڑ لے تو شجر ساتھ چلے تو جو چاہے تو سبھی غم حضرت جابر کے 2 بچے کتنے بچے؟ حضور کی دعوت فرمائی میرے آقا کی دعوت ہو رہی تھی
اور حضور تشریف لا رہے تھے کہ حضرت جابر نے بکری ذبح کی. بچے نے دیکھا باپ نے بکری ایسے ذبح کی تو بچے نے ایک دوسرے بچے کو بکری بنا کر چل ہم بھی کھیلتے ہیں, اور اس نے چھری چلا دی, بچہ شہید ہو گیا. یہ حالت دیکھ کر وہ بھی شہید ہو گئے, 2 شہید ہو گئے گھر کے اندر بچے, دونوں بچے. آپ کی زوجہ کہتی ہے کہ یہ ایسا ہو گیا کیا کریں؟ کہا آپ پہلے پردہ ڈالو, چادر ڈال دو, پہلے حضور کی دعوت کرتے ہیں بعد میں دیکھتے ہیں. حضور آ رہے ہیں, پہلے حضور کی دعوت کر لیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں. کوئی کو ابھی چادر ڈال دو. میرے آقا تشریف لائے, کھانا پروسا گیا. آقا فرمایا جابر بچے کدھر ہیں؟ بچے کدھر ہیں؟ اس کی حضور آ جائیں گے حضور, لیکن وہ تو میرے آقا جانتے ہیں سب. کہاں کہاں ہیں بچے؟ کہا حضور ایسا ایسا ہو گیا. کہاں کہاں لے جاؤ مجھے بچوں کے پاس. حضور گئے اور دونوں بچوں کو زندہ کر دیا. تصور کرو 2 بچوں کا انتقال ہو چکا ہو, اس گھر کے اندر والدین کی حالت کیا ہوگی, لیکن محبت کیسی ہے. اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو جاتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے محبت نہ کر سو. عملی نمونہ تھے, کوئی فکر نہیں. بچے گئے کوئی بات نہیں, حضور آ رہے بس. حضور آئے اور حضور نے زندہ بھی کر دیا. اللہ اکبر. اب سنو, تو جو چاہے جو صدیق میرے خوشیوں میں ڈلے, اور تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھولے خدا دل نہیں کرتا کبھی لگا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی لگا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی لگا تیرا. گر طلب ہے کہ برائے تیری حاجات جمی کروں بہر اپنے رضا کی ذرا پیش کر تو بھی یہی قول بدرگاہ ہے وقت کہ تیری سرکار ملا رضا کو شفیع تیری سرکار ملا رضا جو میرا اور لاڈلا بیٹا تیرا, تیرا اور لاڈلا بیٹا تیرا, تیرا اور لاڈلا بیٹا تیرا, جو میرا اور لاڈلا بیٹا تیرا, جو میرا اور لاڈلا بیٹا تیرا, جو میرا اور لاڈلا بیٹا تیرا. مدینے کے بعد کے داتا. آپ لوگ شاید محسوس کر رہے ہوں گے کہ ساؤنڈ کے حوالے سے میں ذرا خوش نہیں ہوں. اس کی وجہ بتا دیں. کوئی بھی ساؤنڈ والا ہے وہ میرا رشتہ دار نہیں, نہ اس سے میرا کوئی کمیشن ہے. یہ بات سنیے, کیونکہ ہم لوگوں کو پڑھنا ہوتا ہے, اور محفل میں کوئی اگر ایک ساؤنڈ ایسا آ جائے نا کہ جو آواز کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہو تو ہمیں آگے پڑھنا مشکل ہے. جو پڑھنے والے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے.
تو میں کیونکہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، وہ اتنی محفلیں ہوتی ہیں، تو اگر اس میں ساؤنڈ اگر صحیح نہ چلے تو میں ظاہر ہے مجھے زور لگانا پڑتا ہے، اور زور لگانے سے بھی انسان تھک جاتا ہے۔ تو آپ محسوس نہ کیا کریں میرے پیارے بھائی، آپ اس سے پہلے کر چکے ہیں، میری کئی دفعہ چلا چکے ہیں، لیکن آج مطمئن آپ مطمئن ہیں؟ آپ خود مطمئن ہیں؟ بتائیں مجھے، آپ خود مطمئن ہیں آج؟ جھوٹ نہ بولنا، آپ مطمئن ہیں خود آج؟ نہیں ہے، نہیں بتائیں، نہیں ہے نا آج؟ نہیں تو میں ظاہر ہے کسی سے کو میرا کوئی جھگڑا تھوڑی ہے، سب میرے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے رزق دے، بندہ رزق کا خالق نہیں ہے، اللہ خالق ہے رزق کا۔ لیکن یہ کہ اتنی بڑی محفل ہو تو ذرا سا ساؤنڈ کو سمجھ کے چلاتے ہیں تاکہ پڑھنے والا بھی اچھا پڑھ پائے اور سننے والا بھی اچھا سمجھے، ورنہ یہ بیچارہ وہ چیخ چیخ کے چلا جائے گا، وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی برداشت کر لے گا تھکاوٹ کو، لیکن چیخ چیخ کے چلا جائے گا، پڑھنے کے اندر سرور نہیں آتا۔ یہ بات ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتی، ورنہ یہی نعت خوانی گھر کے اندر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے بغیر اسپیکر کے، بغیر مائک کے، اور ہم نے کی بھی ہے، الحمدللہ، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اتنی بڑی محفل ہوتی ہے، اس کا آواز پہنچانا ہوتا ہے، تو اس کا بڑا خیال کرنا پڑتا ہے۔ آپ ناراض نہ ہونا میرے پیارے بھائی، آپ سے کوئی میری کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ کی کوئی شکایت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی محبتیں قائم رکھے۔ مدینے کے والی دعا کے داتا، میری بھی نظر اور مسلم گئے بیت المقدس کی عظمت ہے وادی ایمن پہ مکہ مکرمہ، ہے وادی ایمن پہ خالق کی رحمت، مسلم گئے بیت المقدس کی عظمت، مگر قلب نزل تمہاری
ساغر ہزاروں ہی میخوار طیبہ میں جا کر شب و روز پیتے عرفان کے ساغر نہیں کوئی جاتا ہے تشنہ سکندر یہ ساقی کوثر کی دریا دلی ہے نہیں کوئی جاتا تشنہ سکندر یہ ساقی کوثر کی دریا دلی ہے کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو عارفانہ کلام ہوتے ہیں، اور عارفانہ کلام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ عام محفلوں میں نہیں پڑھے جاتے، اس کو پڑھنے کے لیے بھی محفل چاہیے، لیکن یہ کلام اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ لوگ سمجھ چکے ہیں۔ بیگم شاہ بات ان کا لکھا ہوا کلام، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو بڑے پتے کی سن لیجیے گا۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ شریف جو حدیث میں جو مذکور ہے اس میں کثیر تعداد میں جو راوی ہیں وہ کون تھے بتا؟ یہ وہ تھے جو حضور کے ظاہری حیات میں کم سنی میں تھے، جو بچے تھے، چھوٹے تو بچے تھے اس لیے وہ بس دیکھتے رہتے تھے۔ جو سینئر تھے، سینئر صحابہ، وہ کبھی بھی حضور کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے، تو حضور کی نگاہوں میں دیکھنا یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی حضور کو آنکھ بھر کے دیکھ لے۔ وہ جو بچے تھے نا صحابہ، تو اس لیے وہ بچے تھے، بچپن کا فائدہ اٹھاتے تھے، وہ دیکھتے رہتے تھے، حضور کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ تو حضور کو یوں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا یہ کون دیکھ سکتا ہے؟ ہاں ایک صورت ہے، ایک صورت ایسی ہے کہ بندہ مرفوع القلم ہو جائے، یعنی بندہ جب ہوش میں نہ ہو، بے خود ہو، تو پھر وہ مرفوع القلم ہو جاتا ہے، یعنی قلم اس سے اٹھ جاتا ہے، اس کی کوئی چیزیں لکھی نہیں جاتی، وہ کچھ بھی کر رہا ہے کیونکہ اپنے ہوش میں ہی نہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بے خودی چاہیے ہوتی ہے، کچھ چیزیں کرنے کے لیے بے خودی درکار ہے، مطلوب ہے۔ اب دیکھیں بیگم شاہ واصف کیا کہہ رہے ہیں، ان باتوں کو سن کے سنیے گا کہ بے خود کی
بات تو یہ ہے کہ کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری، جی چاہتا ہے تو بھیجوں میں درشن کا تو درشن نظر شرف جی چاہتا ہے عمل ہے، یہاں فتویٰ ہے، فتویٰ ادھر ہے، آخرت میں فتویٰ نہیں جزا ہے، روزے جزا ہے، وہاں فتویٰ نہیں، وہ تو فیصلہ ہے، فتویٰ ادھر ہے وہاں فتویٰ نہیں۔ بیگم شاہ وارسی کیا کہہ رہے ہیں؟ بیگم شاہ وارسی کہہ رہے ہیں کہ کیا لطف ہو، کیا لطف مگشر نہیں، اس سے پہلے میں شعر پڑھتا ہوں پھر مزہ آئے گا اس شعر پڑھنے کا۔ اچھا ذرا ایمان کے دل پر ہاتھ رکھ کے ایمان کے دل پر
صرف دل پہ نہیں، ہاں ایمان کے دل پر ہاتھ رکھ کے دو. حضور کسی کو کہتے ہیں میرا دیوانہ آ گیا، میرا دیوانہ آ گیا، تو پھر ہوش ہونا بنتا ہے کہ نہیں ہے جی؟ وہاں نہیں بنتا پھر کہاں بنے گا؟ حضور کہتے ہیں میرا دیوانہ آ گیا. ہائے میں ہوش و حواس اپنے اس وقت پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس وقت پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے جو کہا جو رے لو آیا میرا دیوانہ، جو کہا جو رے آیا میرا دیوانہ. وہ ہے بھی دار الجزا، دار العمل تو ہے نہیں کہ پکڑ ہو جائے گی، وہ ہے بھی دار الجزا اور ہوش و حواس بھی نہیں، تو کیا لطف و محشر میں شکوے میں کیے جاؤں، کیا لطف و محشر میں شکوے میں کیے جاؤں. سرکار کہیں دیوانہ دیوانہ، سجدے ہاں سجدے پہ کہیں بوالا لگ اتنا سمجھو نا. میں نے کہا نا ہر عارفان کلام، یہ کون کہہ رہا، کس سے کہہ رہا؟ یہ بیدم شاہ وارسی کا دل کہہ رہا ہے. بیدم شاہ وارسی سے کہہ رہا ہے بیدم سن سن. بولا ہاں سنا. سن بیدم بیدم میری قسمت میں سجدے اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے جانا نہ چھوٹا چھوٹے گا، سنگے جانا دل تجھے سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ نور کا نکلا چاند سماگ نور کا نکلا چاند سماگ نور کا نکلا چاند سماگ نور کا نکلا چاند 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 سماگ نور کا نکلا چاند سماگ نور کا نکلا آسماں پر ہر صدر آسماں پر ہر نظر کیسا چاند ہلاتے محمد مصطفیٰ کا چاند نکلا چاند نکلا چاند نکلا چاند نکلا چاند نکلا چاند نکلا چاند چاند چاند
चांद है, नूर का मरहबा समा गए नूर का हाय निकला चांद है, 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 निकला चांद, निकला चांद, निकला चांद है, समा गए नूर का निकला चांद है। एक तरफ था बदरे काम, एक तरफ तैबा का चांद, एक तरफ था बदरे काम, एक तरफ तैबा का चांद, एक तरफ था बदरे काम, एक तरफ तैबा का चांद। इश्क जाबिर ने कहा, इश्क जाबिर ने कहा, तैबा का सुथरा चांद है, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सब झूम के बोलो मरहबा, जरा ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा गज बज के बोलो, जरा प्यार से बोलो, समा गए नूर का निकला चांद है, मरहबा समा गए नूर का चांद है। शेर है इसमें, हमारे कलाम लिखने वाले हैं बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं हमारे, और हुजूर खुद मदीना के खलीफा थे, हुजूर मुफ्ती आदम दीन के खलीफा थे, और कई बुजुर्गों के खलीफा थे, और ख़ुद भी बहुत बड़ी उम्र पाई माशाल्लाह। मुफ्ती अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब और रहमतुल्लाह ताला अलैह इस रमज़ान में इनका इंतकाल हुआ, पिछले रमज़ान में, और बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे, और उस फ़कीर को भी उन्होंने इजाज़त अता फरमाई थी मदीना मुनव्वरा में, तो उन्होंने ये कलाम भिजवाया था, और ये नहीं कहा था कि पढ़ो, बस भिजवा दिया। मुझे याद पड़ता है मैं लाहौर से महफिल करके आ रहा था, रात को 2:30-3 बजे का वक्त था, गाड़ी में था कि मुझे किसी ने भिजवाया, और जब मैं कलाम देखा तो उसी वक्त मेरे मुंह से न कुदरती तौर पे ये निकला, ये तरह निकला चांद है, निकला चांद है, मरहबा निकला चांद है, चांद है, चांद है, हर तरफ है ईद का मंजर, ए रज़वी जिंदाबाद। अल्लाह झूठ ना बुलाए, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, बताओ मुझे कसम से, मैंने कहा बिल्कुल सच कहना, झूठ नहीं बोलूंगा। ईद के दिन जब हम ईद की नमाज पढ़ के घर आते हैं क्या करते हैं? थोड़ी देर के लिए भाई, थोड़ी देर के लिए जागते हैं, कोई मेहमान आया तो आया, नहीं तो बंदा सो जाता है, और फिर शाम को उठता है तो मिलना जुलना होता है, ये फिर रात ऐसा सन्नाटा होता है, रोड भी सन्नाटे होते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन ये कैसी ईद है? कसम से ऐसी ईद तो ईद में भी नहीं होती, ये तो ईदों की ईद है। बेशक ये चांद नजर आया और गलियां मोहल्ले सजना शुरू, और ये कब तक रहता है? आपका पूरा महीना होता है, मेरा पूरा साल होता है, बिलखुसूस पूरा महीना माशाल्लाह एक रौनक होती है। कसम से आशिक के दिल तो देख देख के खुश होते हैं, ऐसी रौनकें होती हैं, ऐसी रौनक तो ईद में भी नहीं होती। हाँ, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हर तरफ है ईद का मंजर, रज़वी जिंदाबाद, हर तरफ है ईद का मंजर, रज़वी जिंदाबाद। बारहवीं की सुबह निकला, बारहवीं की सुबह निकला, सामना का चांद है, समा निकला चांद है, मरहबा समा قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، یہ سبحان اللہ، ان میں کہیں غورت ہے، مسٹیک ہو رہی ہے، یہ قرآن کا یہ خاصہ ہے، بندہ غلط پڑھتا تو رک جاتا، یہ قرآن کا ہے خاصہ،
اچھا قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس تشریف لایا نور، کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے. اور کیا ہے؟ کتاب مبین. تو یہاں نور سے مراد کیا ہے اور کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ اچھا جو نور کے قائل نہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں قرآن ہی مراد. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں کتاب کن میں، کتاب کن قرآن شریف میں یہ جو نور کی جو آیت آئی نا، یہ آیا ایسا طرفہ آیا ہے، ایسا دلچسپ انداز سے آیا ہے. امام کہتے ہیں یہ کتاب کن میں آیا طرفہ، آیا نور کا. غیر قائل کچھ نہ سمجھا کوئی معنی نور کا. اور سمجھنے کے لیے یہی کافی تھا حضور کا ارشاد فرقانی فقط را الحق. تو امام کہتے ہیں دیکھنے والوں نے کچھ دیکھا نہ بھالا نور کا، مر رہا کیسا ہی آئینہ دکھایا نور. انبیاء اجزاء ہیں، تو بالکل ہے جملہ نور. اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا. اور یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے، استعارہ نور کا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت آگے وہ لکھا ہے یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے، استعارہ نور کا. انبیاء اجزاء ہیں، تو بالکل ہے جملہ نور کا. اس علاقے پر ہے نام سچا نور کا. وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا. یہ سب جن کو ہم نور کہتے ہیں سب مجازی ہیں. یہ لائٹ پر بھی نور کا اطلاق ہوتا ہے، یہ سورج پر بھی، چاند پر بھی، جو روشن ہو خود اور دوسرے کو روشن کرے، یہ ہے نور کی تعریف. جو خود بھی منور ہو اور دوسرے کو بھی منور کرے، یہ ہے نور کی تعریف. تو یہ سارے مجازی ہیں، اور اصل وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا. یوں مجازن چاہیں جس کو کہتے کلمہ نور، اصل نور کیا ہے؟ وہ حضور ہے. اور سنو، حضرت جابر نے سرکار کے بارگاہ میں عرض کی کہ میرے بابا قربان ہوں آپ پر. حضور ہمیں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے، بنوری ہی ہے، بعلمی ہی نہیں، بجمالی ہی نہیں، بصفاتی ہی نہیں، بنوری ہی. اللہ کا بابو فرماتے سب سے پہلے جابر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. طویل حدیث ہے آگے، یہاں میں بیان کرنا مناسب نہیں کیونکہ وقت لگ جاتا ہے اس میں کہ پھر اس نور کے کتنے حصے ہوئے، پھر کیا بنا، پھر اس میں کتنے حصے ہوئے، اس میں کیا بنا. یہ طویل حدیث ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تخلیق جو ہوئی وہ حضور کا نور. سب سے پہلے تخلیق حضور کا نور، پھر اسی نور سے بنا جو بنا. یہ بات آپ سمجھ میں آ گیا کہ جو کچھ بنا حضور کے نور سے بنا. تو بات چل رہی تھی ربیع النور شریف کے حوالے سے. یہ شعر چل رہا تھا، کلام ختم ہوا تھا. سماع نور کا ہر طرف ہے، ہر طرف ہے عید کا منظر، اے رضوی 12ویں کی صبح نکلا آمنہ کا چاند. اچھا اس کے بعد ایک کلام میں پڑھنے والا تھا جو مجھے شاید اس میں یہ نور سے، تو میں اس کے ضمن میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ ہر شے یہ حضور کے نور سے بنی ہے. اور سنو یہ جو انبیاء ہیں نا، انبیاء یہ صفات الہی، یہ اسماء الہی سے پیدا کی گئی. حضور نور الہی سے، انبیاء اسماء الہی سے، اور باقی جو اولیاء ہیں نا، اولیاء کاملین، وہ صفات الہی سے پیدا کی گئی. اچھا ملائکہ کس سے پیدا کی؟ اعلیٰ حضرت یہ جو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ ملائکہ ہے نا، ملائکہ جو نوری مخلوق ہے، وہ حضور کے نور کی جھلک سے بنا. سبحان اللہ. ملائکہ حضور کے نور کی جھلک سے پیدا. جنت بھی حضور کے نور سے پیدا، دوزخ بھی، زمین بھی، آسمان بھی، قلم بھی، لوح بھی،
عرش بھی، حاملان عرش بھی، ملائکہ بھی، یہ سب کچھ حضور کے نور سے ہے۔ سب کی اصل کون ہے؟ حضور۔ تو حضور کی اصلیت کیا ہے؟ نور۔ حضور کی اصلیت کیا ہے؟ دنیا میں تشریف لائے بشر بن کر، تو ہم حضور کے بشر ہونے کے بھی قائل ہیں، لیکن صرف بشر کی رٹ لگاتے ہیں۔ حضور بشر ہیں لیکن ہم جیسے نہیں۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں حضور ہم جیسے۔ اللہ فرماتا ہے نبیوں میں بھی ہم نے بعض کو بعض فضیلت دی۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، کیا شان والے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان دیکھنی ہے؟ قرآن پڑھو، وہ اللہ سے جھگڑا کیا انہوں نے قوم لوط کے بارے میں۔ قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی نبیوں کی وجہ تو دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے۔ جب حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو ایک شخص بڑے بلند آواز سے اللہ سے بات کر رہا تھا۔ آپ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ موسیٰ ہے۔ ایسے کلام کرتے ہیں، ان کا انداز ہی ہے۔ تو یہ اللہ کے برگزیدہ نبیوں کی شان دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں ان کو کیا شان حاصل ہے۔ وہ کبھی برابری کا دعویٰ نہیں کر گئے، اور کر گئے تو کون کر گئے؟ آج کے مولوی۔ واو ہاں الف بے چھوٹی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے جیسے ہی ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے جیسے ہیں۔ کس نے نہیں کہا؟ کہا تو کس نے کہا؟ اعلیٰ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جب انسان اپنی انسانیت کی حد سے گر جاتا ہے نا تو پھر اس کے اندر صفات جو ہے نا وہ ساری حیوانی آ جاتی ہے، اور پھر وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ جانور سے ہی بڑھ جاتا ہے، وہ شیطان سے ہی بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کہ جو کہتے ہیں اتنے سال سے شیطان کے ذہن میں نہیں آئی، ان کے ذہن میں آئی، تو شیطان کے بھی باپ بنے۔ شیطان کے نہیں آیا ذہن میں، ان کے ذہن میں آ گئی۔ کہتے ہیں حضور ہم جیسے، کیسی عجیب بات ہے۔ تو حضور جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے نہ کوئی تھا۔ حضور اپنی ذات میں یکتا ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سبحان اللہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ نور سے اپنے نور سے اپنے سرور، نور سے اپنے سرور، دنیا جگمگانے دنیا جگمگانے آئے، ہم کے مارو ہم کے مارو دکھیاروں کو، ہم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے، سینے سے لگانے آئے، دنیا جگمگانے دنیا جگمگانے نور نگاہ انبیاء میرے حضور آ گئے، نور نگاہ انبیاء میرے حضور آ گئے، شان و نشان کبریا، شان و نشان کبریا، شان و نشان کبریا، نشان کبریا، شان و نشان کبریا، حضور آ گئے، نور سے اپنے نور سے اپنے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور، دنیا جگمگ دنیا جگمگ دنیا جگمگ دنیا جگمگ دنیا جگمگ نکھرا ہوا
جگمگانے جائے دنیا جگمگانے جائے عشقوں سے بھر جھولیاں اب آنکھیں بچھا دو راہ میں عشقوں سے بھر جھولیاں آنکھیں بچھا دو راہ میں صلی علی کی دو صدا صلی علی کی دو صدا صلی علی کی دو صدا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور نور سے اپنے سرور دنیا جگمگانے جائے دنیا جگمگانے جائے مگانے آئے دنیا جگمگانے سبحان اللہ سبحان اللہ شان دن مگینے سالتا چن چڑھے انجمن بغار آئی پتن سجی زمین سے انجمن پون چلی سنن سجے بدم دنن پون چلی سنن پون چلی پون چلی سبحان اللہ پون چلی سنن بجے بدم کلی چمن سبا پکارتی چلی چن شریا آمد محبوب رب ہے جائے آداب طرب ہے آمد شاہ عرب ہے آمنہ بی بی کا جایا پاروی تاریخ آیا سوز صادق نے سنایا چل چڑھیا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے اپنے
فرمایا کہ بخشا والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود اے فرشتوں کا وظیفہ بت شکنا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے اور جھوم کر کہتا تھا کعبہ چل جھڑیا ہوائیں خیر ہوائیں کے ترانے گنگناتی تھی سحر کا وقت معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی آواز آتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر ابھی جبریل بھی نہ تھے اترے بھی نہ تھے ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے چل چڑھیا چاند شرما گیا آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمنہ بھی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی علیہ ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا چل چڑھیا
نبیاں دے سردار گئے خوشیاں کا ویلا آ گیا غم دور ہو گیا خدا کی قسم اللہ باللہ اللہ للہ واللہ باللہ اللہ للہ خوشیاں رحمت خدا کی چھائی خدا کی چھائی سارے گناہ دی آج رب دے پیارے امت دے سچتے یہ بحث کر ساتھ اور بھی کچھ
بولو جلدی بولو تبت یدا ابی لہب وتب. قرآن میں پوری صورت ہے اس کی مذمت میں. ابو لہب کی مذمت میں پوری قرآن کی صورت ہے، اس کی اور اس کی بیوی کی. لیکن وہی ابو لہب جب مر گیا نا تو کسی کے خواب میں نہیں، حضرت عباس کے حضور کے چچا ان کے خواب میں آئے اور حضرت عباس سے پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ کہا تم لوگوں سے بچھڑ کر کوئی خوشی نہیں ملی، سخت عذاب میں مبتلا ہوں، بہت شدید عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن ہر پیر کے دن مجھے اس انگلی سے کچھ مشروب مل جاتا ہے جسے میں چوس دیتا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے. یہ کون سی انگلی تھی؟ وہ کیا تھا ایسا اس انگلی نے؟ جب حضور پاک پیدا ہوئے نا، تشریف لائے، تو خبر ملی ایک سویبہ نامی ایک تھی اور وہ آ کر انہوں نے اطلاع دی، تو انہوں نے اطلاع دی کہ تیرے بھائی کے گھر عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا. تو اس سے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی، تو اس نے اس خوشی میں اشارہ کیا جا آج سے تو آزاد. خوشی منائی بھتیجا سمجھ کر، بھائی کا بیٹا سمجھ کر، نبی سمجھ کے نہیں. تو نبی کو مانتے نہیں، حضور نبی اعلان تو کیا نہیں تھا نبوت کا، نبی تو تھے وہ. نبی تو اس وقت بھی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا. حضور کا مبارک بچپن ہے، وہ بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی کہ جا آج سے تو آزاد. اللہ کو یہ بات دیکھو محبوب کی خوشی منانا پسند آئی، تو ہر پیر کے دن اسے ایک مشروب ملتا ہے جس سے اس کی تخفیف ہو جاتی ہے. ابو لہب کو یہ ملے، یہ انگلی کدھر کام آئی؟ اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ جائے، تو اتر جائے. اور دیکھو وہ انگلی کام کر گئی. اب مومن کی انگلی ہو یا مومن کا ہاتھ ہو تو پتہ نہیں کدھر کام آ جائے. آج ہم جو کہتے ہیں مل کے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سب جھوم کے پتہ نہیں کدھر کام آ جائے، قسم خدا کی پتہ ہی نہیں کہاں کام آ جائے. اور ایک دن ایسا آئے گا نا، ایک دن ایسا بھی آئے گا سورہ یاسین میں کہ جب یہاں مہر لگ جائے گی، یہ مہر لگ جائے گی تو بات کون کرے گا؟ تکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ گفتگو کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وہ گواہی دیں گے بات کیا نہیں. یہ بند ہو جائے گا، لیکن گفتگو کون کرے گا؟ یہ ہاتھ گفتگو. یہ ہاتھ اگر آج حضور کی آمد کا جھنڈا بنے گا نا تو کوئی بعید نہیں ادھر کہے یا اللہ یہ تو وہی ہیں جو تیرے محبوب کی آمد پر جھنڈا بنے ہوئے ہیں. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سب جھوم کے بولو، اونچا بولو، بچ کے بولو. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سب جھوم کے بولو. محفل تھی جو ماشاءاللہ ڈبل 11 ہوگی آج اور ماشاءاللہ سبحان اللہ. نسبت والے بنو نا، ڈبل 11 میں تھی. اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں حاجی محمد اسلم مرحوم صاحب کی مثال ثواب کے لیے تھی. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے. اور بھی جتنے ان کے خاندان میں مرحومین ہیں، مجھ سمیت، میرے بھائیوں سمیت، میرے تمام مہمانوں سمیت، جو بھی دنیا سے رخصت ہوئے تمام کے لیے اللہ تعالیٰ اس محفل کو ذریعہ نجات بنے اور ان کی قبر میں اللہ اس محفل کے انوار داخل فرمائے. اور تمام کی اللہ قیامت کے دن حضور کی غلامی میں حضور کا نام لے کر اٹھنا نصیب فرمائے. یاد قامت کرتے اٹھیے قبر سے،
جانے جب من محشر پر رحمت کیجیے، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ میرے بھائیو، آپ نے دیکھا کہ میں پڑھنے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کا بھائی ہوں اور میں آپ کو سامنے کھلی بات کرتا ہوں، میں یہ میرا کام ہے پڑھنا، تو پڑھنا جو ہے نا وہ کوئی آسان نہیں ہوتی۔ آپ یقین کریں ہم جیسے لوگ اس مہینے میں تو ایسے حالت ہوتی ہے کہ نیندیں بھی پوری نہیں ہوتی، کھانا بھی پتہ نہیں ٹائم پہ ہو، ایسی حالت ہوتی ہے مجھے مت، تو ہم چلتے رہتے ہیں، وہ چلانے والے چلاتے ہیں، ہم چلتے ہیں، ہماری کیا ہوگا، پڑھانے والے پڑھاتے ہیں، ہماری کیا ہوگا۔ لیکن ظاہری اسباب جو ہوتے ہیں ان کو بھی بڑا دخل آتا ہے۔ تو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ کبھی کبھی محفل میں کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ بندہ پڑھتے پڑھتے ڈسٹرب بھی ہو جاتا ہے، کوئی بعض اوقات عوام کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی ایسی شخصیت آ کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے جو چپتی رہتی ہے کہ بیٹھی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ یہاں کوئی نہیں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں سمجھیے میں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس جگہ جاؤں ہی نہ جہاں کوئی ایسی بات ہو۔ ہاں میں ان لوگوں سے کہتا ہوں بھائی ان کو بلانا ہے تو مجھے میں بلاؤ، میرا اس کا بلڈ گروپ ایک نہیں ہے، انفیکشن ہو جائے گا، سیدھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہم تو ہیں ٹی ٹی ایس، ہم تو ہیں ٹناٹن سونی، سیدھی بات، ہم تو ہیں اعلیٰ حضرت والے، سیدھی بات۔ ان کے مسلک پہ رکھ قائم مجھے، ان کے مسلک پہ رکھ قائم مجھے، مجھے میری دعا، تجھ سے میری دعا رحمت ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جاری ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جاری ہے، جان گے جان گے جان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جاری ہے، اعلیٰ حضرت ہماری ہماری، ان کے مسلک سے جو بھی ہٹ گیا، ان کے مسلک سے جو بھی ہٹ گیا، ان کے مسلک سے جو بھی ہٹ گیا، اس کا خطرے میں پھر ایمان ہے، اس کا خطرے اس میں پھر ایمان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان، سنیوں کا شہنشاہ ہے وہی، ہے وہی، ہاں ہاں، سنیوں کا شہنشاہ ہے وہی، جس کو حاصل تیرا عرفان ہے، جس کو حاصل تیرا عرفان ہے، جس کو حاصل تیرا عرفان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان، کیسے آئے یہاں بدعقیدگی، کیسے آئے یہاں بدعقیدگی، میرے گھر میں تو کنز الایمان ہے، تو کنز الایمان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان۔ آپ کسی سونے کے دکان پہ جائیں، سونے والی دکان پہ جائیں، اپنا سونا لے کر یا چاندی لے کر کہو بھائی بیچنا ہے تو وہ ایسے لے لے گا، وہ چیک کرے گا۔ بھائی ان کے پاس ایک کسوٹی ہوتی ہے، ایک پتھر ہوتا ہے، سیاہ رنگ کا پتھر ہوتا ہے، بس یوں چیک کرتا ہے کھوٹا ہے کہ کھرا۔ ہاں یہ کسوٹی ہوتی ہے، کسوٹی پتہ چل جاتا ہے کہ کھوٹا ہے یا کھرا۔ اور آج کے دور میں بلا مبالغہ ذکر ان کا کسوٹی بن گیا، جہاں اعلیٰ حضرت کا نام سن کے چہرے ایسا جائے نا جیسے مرکری کا بلب جل اٹھا، ہاں، اور جہاں دیکھو نا بلب فیوز، سمجھ جانا یہ ذکر ان کا ایسا کسوٹی ہے، ذکر ان کا کسوٹی بن گیا، سنیت کی بڑی پہچان ہے، سنیت کی بڑی پہچان ہے، کو سلامت رکھے۔
کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فتویٰ دینے کے بعد وہ رجوع کر لیتے ہیں، اور یہ رجوع کرنا بھی بڑی شان والی بات ہے۔ اگر کوئی رجوع بھی کر لینا تو یہ بڑی شان کی بات ہوتی ہے، وہ اکڑتا نہیں۔ اس کے سامنے کوئی اور مسئلہ رکھا جائے تو وہ کہتے ہیں میں اپنے فتوے سے رجوع کرتا ہوں، ٹھیک ہے انہوں نے صحیح لکھا ہوتا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ دکھا اس پر اعلیٰ حضرت کا میں رجوع کرتا ہوں، ایک فتویٰ نہیں ایسا، اور فتویٰ یہ ایسا کہ رجوع کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ اس نے جو بھی فتویٰ لکھا ایسا لکھا، جو بھی فتویٰ جو لکھا ایسا لکھا، اہل قلم حیران ہے، اہل قلم حیران ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے۔ آپ مانے نہ مانے حقیقت یہی ہے، وہ جو جاننے والے ہیں نا سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے۔ ان کے دیوان کا ایک غر، ان کے دیوان کا ایک گھر، عشق احمد عشق ایک عنوان ہے، عشق ایک عنوان ہے۔ شاعری دیکھیے تو یوں لگے، شاعری دیکھیے تو یوں لگے، جاری حسان کا